آیت میں فرماتا ہے فَإِن تَوَلَّوْا، بلکہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو یہ حکم دے رہا ہے فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ۔ فَإِن تَوَلَّوْا، اگر وہ لوگ آپ کی بات نہیں مانتے ہیں، آپ پر ایمان نہیں لے آتے ہیں، آپ سے اعراض کرتے ہیں، تو آپ پریشان نہ ہوں۔ وہ لوگ آپ کے ساتھ جتنی دشمنی کرنا چاہیں کر لیں، وہ آپ کے ساتھ جتنی طاقت اکٹھا کرنا چاہیں کر لیں، آپ کو اس کی پرواہ نہیں ہونی چاہیے، بلکہ آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ آپ کو یہ الفاظ دہرانے چاہیے۔ وہ کیا ہے؟ فقل، آپ کہیے حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ حسبی اللہ، اللہ ہمارے لیے کافی ہے۔ یعنی کس چیز سے کافی ہے؟ دشمنوں کے شر سے، دشمنوں کی چال سے، دشمنوں کی ہر قسم کی ہمارے خلاف جو ریشہ دوانیاں ہیں، اس کے لیے اس کی طرف سے اللہ تعالی ہمارے لیے کافی ہے۔ یہ بڑا پیارا جملہ ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں دشمنوں نے ڈالنا چاہا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہی جملہ استعمال کیا تھا۔ غزوہ احد کے موقع پر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کو بڑے زخم لگے تھے، تو ایسے موقع پر بھی صحابہ، جب آپ کو معلوم ہوا کہ دشمن دوبارہ ہمارے اوپر حملہ آور ہونے والا ہے، تو آپ نے بھی وہاں پر یہی لفظ استعمال کیا تھا، حسبی اللہ یا حسبنا اللہ۔ تو یہ لفظ بڑا پیارا ہے، جس کا معنی یہ ہے کہ گویا بندہ اپنے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حوالے کر دے رہا ہے کہ اے اللہ تعالیٰ، میرے پاس ان ظالموں سے نپٹنے کے لیے کوئی طاقت نہیں ہے، میں ان سے نہیں بچ سکتا، لہذا میرے لیے تو ہی کافی ہے اور تو ہی میری مدد فرما۔ اس کے بعد فرماتا ہے اللہ تعالیٰ حسبی اللہ لا الہ الا ہو۔ یہی کلمہ توحید ہے، لا الہ الا اللہ، اور یہی کلمہ وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب کلمہ ہے۔ تو گویا کی اس کلمے کو ذکر کر کے جہاں بندہ اپنی توحید کا اعتراف کر رہا ہے، وہیں گویا اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کا سہارا لے رہا ہے، اللہ تعالیٰ کی مدد حاصل کرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ کی توحید کا وسیلہ لے رہا ہے اللہ تعالیٰ کی مدد حاصل کرنے کے لیے کہ اے اللہ تعالیٰ، جس طریقے سے ہم نے صرف آپ کو اور آپ کو اپنا رب مانا ہے، اپنا معبود مانا ہے، اے اللہ تعالیٰ اسی طریقے سے تیرے ہی اوپر صرف میرا اعتماد ہے اور تجھی کو میں اپنا تمام دنیا کے مقابلے میں کافی سمجھتا ہوں۔ تو حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت، علیہ توکلت، اسی پر اعتماد کیا۔ یہ نہیں کہ اعتماد اسی پر نہیں، اسی پر اعتماد کیا۔ گویا کہ ہمارا توکل جو ہے، ہمارا بھروسہ جو ہے، وہ کس کے اوپر ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ پر ہے۔ لیکن یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے کہ توکل کے دو رکن ہیں۔ ایک رکن تو یہ ہے کہ دل سے انسان اللہ تبارک و تعالیٰ پر مطمئن ہے اور اس پر اعتماد کیے ہوئے، اور دوسرا رکن یہ ہے کہ انسان سے ظاہر میں جو کچھ اسباب ہو سکتے ہیں، اس کے لیے وہ اسباب کو وہ استعمال کر رہا ہے۔ تو گویا ایک مومن کا توکل اور بھروسہ کس پر ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ پر۔ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ، اور عرش عظیم کا وہ رب ہے۔ یعنی جو ذات عرش عظیم کی رب ہو، جو اللہ کی سب سے بڑی مخلوق ہے، اور ساری دنیا کے لیے عرش ایسا ہے گویا ایک چھت جیسے ہے، ساری دنیا گویا عرش کے احاطے میں ہے، تو جب اللہ تبارک و تعالی عرش عظیم کا رب ہے، اتنی طاقت اور اتنی قوت رکھتا ہے، تو ہمارے دشمن سے نپٹنے کی بھی طاقت رکھتا ہے۔ تو یہ کلمہ ساتھیوں بڑا عظیم ہے، اسے سمجھنا اور اس کے مطابق اپنی زندگی، خاص طور پر ایسے وقت میں جب کہ مسلمانوں کے اوپر قومی طور پر ہے تو جماعتی طور
پر ہے تو یا فردی طور پر ہے تو ہر طرف سے خطرے منڈلا رہے ہیں۔ لہذا اس کلمے کو سمجھ کر کے اس کو اپنانا بڑا اہم ہے۔ اسی لیے تو امام ابن السنی رحمہ اللہ اپنی کتاب عمل الیوم واللیلہ میں حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کرتے ہیں، اور متعدد علماء اس کو صحیح بھی قرار دیتے ہیں کہ جو شخص صبح کو اور شام کو 7 بار پڑھے گا، صبح کو اور شام کو 7 بار پڑھے گا، حسبی اللہ لا الہ الا ہوا علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم، اگر دل کے اخلاص اور یقین کے ساتھ پڑھ رہا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے دنیا کے ہر غم اور پریشانی سے اللہ تعالیٰ نجات دے گا۔ اللہ تعالیٰ اسے ہر مشکل سے اللہ تبارک و تعالیٰ سکون اور اطمینان عطا فرمائے گا۔ تو یہ کلمہ بڑا پیارا ہے، اسے یاد رکھنا چاہیے اور صبح و شام اس کا ورد کرنا چاہیے۔ حسبی اللہ لا الہ الا ہوا علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔